أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو مت کہو تم راعنا، اور کہو انظرنا، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے کافر اور نہ مشرکین کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی جیسی۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے، اور جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہوگا سیدھی راہ سے۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر لوٹا دیں، محض ان کے دلی حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان کے لیے حق، لہذا
تم معاف کر دو اور درگزر کر دو، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو تم کوئی نیکی آگے بھیجو اپنے لیے تو اس کو تم پاؤ گے اللہ کے پاس۔ جو تم کر رہے ہو بے شک اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا کوئی جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصارہ ہو، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لے آؤ تم اپنی سند اگر تم سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، حال یہ کہ وہ نیک کار ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے انہی کی قول کی طرح، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے سے روک دے اور کوشش کرے مسجدوں کی ویرانی میں۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں، ہاں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، بس جس جانب بھی تم رخ کرو گے اسی جانب اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، پاک ہے اللہ کی ذات، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تمام اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لے تو بس اس سے اتنا کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح سے کہا تھا ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی کے قول کی طرح، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یقیناً ہم نے وضاحت سے بیان کر دی ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے لے کر آیت نمبر 118 تک پڑھی گئی ہیں۔
ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا بنی اسرائیل امت محمدیہ سے پہلے اللہ کی منظور نظر قوم تھی، جن میں اللہ نے تقریباً 40,000 پیغمبر پیدا کیے اور 3 کتابیں ان میں نازل کی، تورات، زبور، انجیل۔ اور اللہ نے ان میں بہت سے بڑے بڑے بادشاہ بنائے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور اتنے بڑے بادشاہ تھے، دنیا میں اتنا بڑا بادشاہ کوئی نہیں گزرا اور نہ قیامت تک کوئی اس طرح سے ہوگا۔ تمام دنیا پر جن کی حکومت تھی، تمام انسانوں پر، تمام جناتوں پر، شیاطین پر، چرند پرند درند پر، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، تقریباً مخلوقات پر ان کی حکومت تھی۔ اتنے بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہم نے بیان کیا تھا دنیا میں اوریجنل سپر پاور صرف 4 ہوئے ہیں، 5واں ابھی تک کوئی نہیں ہوا۔ ان میں 2 ایمان والے ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 ایمان والے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین، جن کا ذکر اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا 16ویں پارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ اور 2 کافر تھے، ایک نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا، اور دوسرے بخت نصر جو بابل ہی کا رہنے والا تھا۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، تمام بادشاہ ان کے ماتحت تھے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت نوازا تھا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے۔ لیکن ان لوگوں نے مسلسل ناشکریاں کی اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور اتنے حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے نبیوں تک کو قتل کر دیا۔ یہ یہودی نبیوں کے مرڈر کرنے والی قوم ہے، تو دوسروں پہ کیا رحم کھائیں گے، اور ان سے رحم کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ یہودی بنی اسرائیل اصل میں خاندانی نام ہے اور یہودی مذہبی نام ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے کے بجائے جادو کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ 2 قسم کے جادو یہودیوں نے حاصل کیے۔ ایک تو وہ جادو جو فلسطین میں حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات و شیاطین کیا کرتے تھے،
وہ جادو کی کتابیں یہودیوں کے ہاتھ لگ گئی. اور دوسرے قسم کا جادو وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. بابل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتے اللہ نے زمین پر اتارے تھے. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. فرشتے جادو کیوں سکھاتے تھے؟ اس لیے کہ لوگ اس زمانے میں کنفیوژن میں پڑ گئے تھے کہ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر پا رہے تھے. اس لیے جادو کو معجزہ سمجھتے تھے، معجزے کو جادو سمجھتے تھے. اسی طرح سے پیغمبر کو جادوگر کہتے تھے اور جادوگر کو پیغمبر کہتے تھے. تو یہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے باضابطہ 2 فرشتوں کو زمین پہ اتارا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. بہرحال وہ جادو یہودیوں کے ہاتھ لگ گیا. اس لیے یہودی 2 قسم کے جادو کے وارث بن گئے اور بجائے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے جادو ٹونے کی چکر میں پڑ گئے. جیسے آج کل بہت سے لوگ چھوچھا کے چکر میں پڑ گئے کیونکہ کمیٹیاں تنخواہ کم دے رہے نا جی. مولویوں نے کہا یار گھر بھی اپنا چلنا چاہیے، تو انہوں نے سائیڈ بزنس لے لیا. جادو تو خیر نہیں کرتے ہوں گے لیکن چھوچھا کے چکر میں پڑ گئے. خاص طور سے وہ خزانے کے چکر میں پڑ گئے. بہرحال جنات و شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو ٹونے کی کتابیں لکھی تھی، سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا آپ نے حکم دیا پوری کتابیں ضبط کر لو. پوری کتابیں ضبط کر لی. ایک صندوق میں ان کتابوں کو بند کر کے اپنے کرسی کے نیچے ان کو دفن کرا دیا تاکہ پھر کوئی جادو ٹونا نہ کرے. سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں اپنے والد کے جانشین بنے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. 13 سال کی عمر تھی، والد کا انتقال ہو گیا، والد کے جانشین بنے اور اس کے بعد بادشاہ بنے. 40 سال تک انہوں نے حکومت کی. 53 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. بہت بڑے پیغمبر بھی تھے، بہت بڑے بادشاہ بھی تھے. تو آپ کے انتقال کے بعد یہ جنات اور شیاطین آزاد ہو گئے. آزاد ہو کر سلیمان کے خلاف انہوں نے افواہ پھیلائی کہ سلیمان کی اتنی بڑی حکومت کا راز کیا ہے معلوم؟ ان کی کرسی کے نیچے کھود کے دیکھو. اچھا خود تو ان کے کرسی کے قریب نہیں آ سکتے تھے. کوئی جن اور شیطان سلیمان علیہ السلام کی کرسی کو ٹچ کرتا نا ایک دم جل جاتا تھا. جیسے ہم کرنٹ کو ٹچ کرے تو مر جاتے نہیں مر جاتے، ایسی جنات و شیاطین سلیمان علیہ السلام کی کرسی کو ٹچ کرتے ہی جل جاتے تھے. اس لیے لوگوں کو انہوں نے کہا تم کھود کے نکالو. اب لوگوں نے جب کھودا تو اندر صندوق نکلا اور صندوق میں جادو کی کتابیں نکلی. تو جنات و شیاطین نے افواہ پھیلائی سلیمان کی حکومت جادو کے زور پہ تھی. اسی لیے یہودی سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں وہ جادوگر تھے. نعوذ باللہ، یہ الزام لگایا ان پر.
اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور قرآن میں حضرت سلیمان کو کلین چٹ دے دی۔ فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی یہاں کفر سے مراد جادو ہے، کیونکہ جادو کرنا کفر ہے، اس لیے کہ جادو میں جنات و شیاطین سے مدد لی جاتی ہے۔ اس میں ایسے منتر ہوتے ہیں جادو ٹونے میں کہ جس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اور یہ کفر ہے۔ تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور اس میں حضرت سلیمان کو کلین چٹ دے دی، باعزت بری کرا دیا کہ یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو ٹونا سکھاتے تھے۔ بہرحال یہ یہودیوں کی نافرمانیوں کا بیان چل رہا تھا۔ آج ہم نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں یہودیوں کی اور ایک شرارت اور اسلام دشمنی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، قرآن کریم نے ایمان والوں کو آگاہ کیا کہ تمہارے دوست کون ہیں اور تمہارے دشمناں کون ہیں۔ اللہ نے فرمایا، چھٹے پارے کی آخری آیت ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ضرور بالضرور پائیں گے آپ ایمان والوں کے سب سے شدید دشمن یہودی، اور دوسرے نمبر پر مشرکین۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، اشد الناس عداوہ یعنی سخت دشمن۔ ویسے سبھی دشمن ہیں جی، لیکن ان میں سب سے سخت ترین نمبر 1، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ نمبر 1 پر یہودی، نمبر 2 پہ مشرکین۔ اب رہ گئے عیسائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ ان سے ذرا ٹیمپریچر کم ہے، دشمنہ مگر ٹیمپریچر ذرا کم۔ اور ضرور پائیں گے آپ ایمان والوں کے قریب ان لوگوں کو جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم نصارہ ہیں۔ قرآن کریم میں عیسائیوں کے لیے لفظ نصارہ آیا ہے، پورے قرآن میں عیسائی کا لفظ نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو آیا ہے، لیکن ان کے ماننے والے جو ہیں ان کو قرآن نے نصارہ کہا۔ نصارہ، نصارہ بولے تو مددگار، جیسے حضور کے صحابہ میں انصار ہیں، انصار جنہوں نے حضور کی مدد کی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی جنہوں نے ان کو نصارہ کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا لوگوں میں کفر بڑھتا جا رہا ہے، اس وقت فرمایا تھا
فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں میں کفر محسوس کیا کہ لوگ کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس وقت اعلان فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کون مددگار ہے، کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو اللہ نے فرمایا تیسرے نمبر پہ نصارہ ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، تیسرے نمبر پہ۔ اب تیسرے نمبر کا وہ حال ہے تو دوسرے نمبر اور پہلے نمبر والے کیسے ڈینجر ہوں گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی سازش کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون تدبیر کرنے والا ہے؟ اس لیے ایمان والو، حالات جو بھی آئے ہو رہیں گے، ہاں جی، تم توقع نہ رکھو کہ تمہارے دل کے جیسے فیصلے آتے رہیں گے، نہ نہ نہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب بلائیں، مصیبتیں ایسی مسلسل آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کی وجہ سے من کے جو گرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں؟ پھر تم بولیں گے مول صاحب ہم کیسا کرنا ہے؟ تم ٹینشن نہ کھولو، اللہ کا وعدہ ہے حفاظت کرنے کا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اللہ نے فرمایا ہمارے ذمہ ہے نبیوں کی مدد کرنا اور ایمان والوں کی مدد کرنا، ہم مدد کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی قدرت پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے؟ ہاں جی، ایک بات یاد رکھو، مسلمان ناکام کب ہوتا؟ مسلمانوں کی ناکامیابی کی وجہ اس کی غلط پلاننگ ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہر کھڑے نے بولا میں ہی چاہتا ہوں، ہاں جی، دوسرا ہی نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بصیرت نہیں ہے، باقی سب بڑے بڑے باتیں کریں گے مگر سمجھ بوجھ ابھی نہیں آئی۔ ہاں جی، اچھا، ایک شاعر نے عجیب بات کہی، عربوں کے حالات اور غیر عربوں کے حالات اس نے کہا۔ عرب بے بہرے دانش، عجم بے بہرے ایمان، عربوں کے پاس ایمان ہے، عقل نہیں ہے۔ ہاں جی، عرب بے بہرے دانش، عجم بے بہرے ایمان، عجمیوں کے پاس عقیدے خراب، اوریجنل ایمان نہیں ہے۔ ہاں جی، بہیں آغاز دونوں کا برا انجام ہے ساقی، یہی دو چیزیں دونوں کو ناکام کر دیتی ہیں۔ بہرحال اللہ ایمان والوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ایک ٹھوکر کے بعد تو سنبھلنا چاہیے نا جی، اب بھی نہیں سدھرے تو پھر کب سدھری؟ ہیں جی، اب 5 سال روتے بیٹھو،
کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک شاعر اور کہتا ہے، یہ شاعرہ میں بڑی اونچی چیز ہوتی ہے، کہتا ہے احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے، احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک وقت کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ ٹھوکر کیوں لگتی ہے؟ آئندہ سنبھلنے کے واسطے، ہیں جی؟ ہاں، احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک وقت کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ بہرحال اللہ ہمیں بھی احساس نصیب فرمائے، اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ بہرحال گوشت کھاتے نہ زیادہ، دماغ گرم، سوچ سمجھ نہیں ہے، جذبات میں آتے ہیں اور ٹھوکر لگتی ہے، پھر روتے بیٹھتے ہیں جی۔ اللہ نے جنگ احد کا واقعہ قرآن میں بیان کیا کہ جنگ احد میں اللہ نے فرمایا ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا، جب دشمن کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن تم نے نبی کی ایک بات نہیں مانی۔ اس ٹیلے پر 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، تم یہاں پر رہنا، ہم جنگ جیتے یا ہارے، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا جنگ جیت گئے ہیں، مال غنیمت حاصل کیا جا رہا ہے، تو ہم کیوں بیٹھنا اوپر، نیچے اتر گئے۔ دشمن اسی جو ہے ٹرننگ پوائنٹ پر نظر تھی، اس نے برابر وہ ٹرننگ پوائنٹ پہ حملہ کیا۔ اس وقت خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 گھوڑ سواروں کے لشکر کی کمان کر رہے تھے۔ اس پہاڑ پہ انہوں نے حملہ کیا، سارے شہید ہو گئے، اور پلٹ کے پھر وار ہوا دونوں جانب سے، اور فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ نے فرمایا کس کی وجہ سے ہوا؟ تم نے کہا انا ھذا، یہ کیا ہو گیا؟ قل ھو من عند انفسکم، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ تو قرآن میں ایمان والوں کے لیے رہبری ہے، قرآن پڑھو، قیامت تک آنے والے حالات کے متعلق قرآن نے رہنمائی کی، اس وقت کیا جو ہے تمہیں ایکشن لینا ہے، کیا فیصلے کرنا ہے۔ لیکن ہمارے کو تو فرصت ہی نہیں قرآن پڑھنے کی۔ قرآن سمجھ کے پڑھو۔ ہاں جی، تم بولیں گے ہمارے کو عربی نہیں آتی مول صاحب، خیر کوئی بات نہیں ہے، اب ہمارے زمانے میں ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نے یہ چٹھی دی ہے، نو بولے صرف 24 تا 48 گھنٹے میں قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں آپ، صرف ہر اتوار کو صبح 11 تا دوپہر 1 بجے تک، اس کی ٹائمنگ رکھی۔ کیا نام آپ کا بزرگ کا؟ شمس الحسن صاحب۔ اچھا، 1 دسمبر سے نئی بیچ شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ مقام ہے انتی حال، قومی پرچم کے عقب میں کرانتی چوک، عثمان پورہ۔ ہاں جی، بہرحال ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ باذوق حضرات ہیں، قرآن کی محفل میں آپ تشریف لا رہے ہیں۔ ہاں جی، اب بہت سارے لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے، میرے کو نیندی چاہ رہی تھی، بہت سردی چھو رہی تھی، پھر قرآن سمجھو گے کب؟ ہاں جی، کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑیں گی نا جی۔ مہینے میں کیا 2 گھنٹے نہیں لگا سکتے؟ وہ عرصہ میں خوالہ رہندے رات بھر جگتے۔
تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ قرآن کی مجلس میں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ قرآن کو سمجھو، ہر زمانے کے حالات کی رہبری قرآن میں موجود ہے۔ اور مفسر کا کام کیا ہے؟ خالی ترجمہ پڑھ کے واقعہ سنانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو موجودہ زمانے کا رہبر ثابت کرنا ہے۔ ہے بات سمجھ میں؟ قرآن صرف واقعات سننے کا نہیں ہے نام، بلکہ ایک مفسر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر زمانے کے حالات میں قرآن سے رہبری دے اور قرآن کو راہبر تسلیم کرائے۔ تو بہرحال جو حالات تمہارے گزر چکے ہیں، اس حالات کے بارے میں جنگ احد کا ذکر قرآن میں جا کے پڑھو ذرا۔ ہاں جی، سورہ آل عمران سمجھ کے پڑھو، پورے سیم حالات۔ ہاں جی، بہرحال خیر، ہمارے مسجد والے بولے مول صاحب ذرا تم اعلان کرو ووٹ کس کو دینا۔ بولا مسجد راجکارن کی جگہ نہیں ہے، وہ گیٹ کے باہر کرتے رہو۔ اب تو عالمہ بھی کود گئے، ہماری رائے یہ ہے، تمہاری رائے یہ ہے۔ ارے بابا، تمہارے کو دوسرے بہت کام آئے۔ ای بات سمجھ میں؟ تو میرے کو بولے تو میں بولا تم بہت ہوشیار لوگا ہے، تمہارے کو کیا کرنا ہے کر لو۔ ہاں جی، جو ہیں ارباب سیاست وہ سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم تو قرآن کے پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ہاں جی، اب کسی قوم سے تم لڑائیاں کرتے بیٹھیں گے تو قرآن کا پیغام کس کو سنیں گے؟ وہ جس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، جس قوم کو، ان سے لڑتے بیٹھے تو قرآن کی دعوت کس کو دیں گے؟ ہاں جی، یاد رکھو۔ تو جو ہیں ارباب سیاست وہ سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہاں جی، بہرحال تو کیا بات چل رہی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے لوگوں سے کہا کہ ان کی حکومت کی بنیاد کیا تھی، ان کے کرسی کے نیچے کھود کے دیکھو۔ کھود کے جب دیکھا، اندر صندوق نکلا، صندوق میں جادو کے کتاباں۔ وہ جادو کتاباں ہاتھ لگ گئے یہودیوں کے، اور پھر بابل کے جو جادو کے کتاباں تھے نا، وہ بھی یہودیوں کے ہاتھ لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سب سے زیادہ کٹر دشمن یہودی ہیں، پھر مشرکین ہیں، رہ گئے عیسائی۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں کے مقابلے میں ذرا ٹیمپریچر کم ہے ان کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عیسائی میں اسلام دشمن ٹیمپریچر کم کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا ان میں 3 خوبیاں ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، اس لیے کہ عیسائی علم دوست قوم ہے، علم کی قدر کرتی ہے وہ۔ ہاں جی، اور علم کا قدرنا لڑتے بھڑتے نہیں بیٹھتا۔ نمبر 2، وَرُهْبَانًا، ان میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چھوڑے ہوئے ہیں، راہب ہیں، ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور تیسرے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے ان میں اسلام دشمنی کا ٹیمپریچر کم ہے۔ بہرحال یہودیوں کی نافرمانی کا بیان چل رہا ہے۔ آج ہم نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں یہودیوں کی
ایک اور اسلام دشمنی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعینا مت کہو، کہنا ہی ہے تو انظرنا کہو۔ اور اس کی ضرورت ہی کیوں پڑنا؟ اللہ کے نبی جو ارشاد فرمائے اس کو غور سے سنو نا۔ اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی بھی آنے لگے۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا تو مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اور وہ حضور کا ذکر مبارک اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، تو حضور کی مجلس میں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تو بیچ میں یہودی کہتے تھے یا محمد راعینا، یا محمد راعینا۔ ظاہری ترجمہ یہ ہوتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں ہماری، مقرر ارشاد فرمائیے۔ تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے راعینا۔ اب ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، وہ بھی کہتے یا رسول اللہ راعینا، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، ذرا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ایک مرتبہ اور فرمائیے۔ یہودی جب دیکھے مسلمان بھی یہ لفظ بول رہے ہیں تو مجلس سے جا کے آپس میں خوب جو ہے ہنستے تھے کہ دیکھا اب تو مسلمان بھی یہ لفظ بول رہے ہیں، کیونکہ راعینا کے دو معنی آتے ہیں۔ ظاہری معنی آتے ہیں ہماری رعایت فرمائیے، یا محمد راعینا، اچھے معنی ہیں یہ، لیکن یہودیوں کی زبان میں راعینا ایک گالی تھی۔ یہودیوں کی زبان میں راعینا ایک گالی تھی۔ اس کے معنی کیا ہوتے تھے ان کی زبان میں؟ ان کی زبان میں معنی ہوتے تھے اسمع لا سمعتا، آپ سنیے، خدا کرے آپ بہرے ہو جائے، سنائی نہ دے، نعوذ باللہ۔ ان کی زبان میں یہ گالی تھی، گستاخی تھی۔ تو راعینا کا لفظ کہتے تھے، مسلمان سمجھتے اچھے معنی لے رہے ہوں گے نو، لیکن وہ اپنی زبان کے اعتبار سے اس کو گالی کے طور سے استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے جب یہ لفظ مسلمانوں میں عام ہو گیا، مسلمان سوچنے لگے اچھا ہی لفظ ہے نا راعینا، ہماری رعایت فرمائیے، تو مسلمان بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے۔ یہودی مجلس سے جا کر اپنے مجلس میں ہنسی اڑاتے تھے، دیکھا اب تو مسلمان بھی یہ لفظ بولنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس راز کا پتہ چل گیا کہ یہ بیٹے حضور کی گستاخی کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت سعد تلوار لے کے آ گئے۔ یہودی نے اٹھ کے کہا یا محمد راعینا، حضرت سعد نے میان سے نکالی تلوار کا، خبردار اللہ کی قسم دوبارہ یہ لفظ کہا تو تلوار سے تیری گردن ہی مار دوں گا، خبردار کوئی یہ لفظ نہیں کہنا۔ یہودی کہنے لگے سردار کیوں، تمہارے لوگاں بھی بول رہے نا، ہم بولے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا
لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو خبردار، راعینا مت کہو. ہاں تمہارے کو کہنا ہی ہے تو اس سے اچھا جملہ ہے کیا؟ وقولوا انظرنا، انظرنا کہو. انظرنا، انظرنا کے معنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یعنی بہترین لفظ، بہترین معنی. اچھا اس میں ڈبل معنی نہیں ہو سکتے، جیسے راعینا میں ہوتے تھے نا ڈبل معنی، یہودی اس کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ نے فرمایا راعینا مت کہو، کیونکہ بعض الفاظ خود کافر ہوتے ہیں، بعض الفاظ میں خود کفر ہوتا ہے. جیسے مسلمان بھی اوروں کی طرح کہتے ہیں نمستے. نمستے کے معنی کیا ہے؟ یہ سنسکرت کا لفظ ہے. نمستے کے معنی نمستک ہونا. نمستے کے معنی ہے میں اپنا سر تمہارے قدموں پہ رکھتا ہوں. ہاں جی، اس لیے یاد رکھو اگر تمہارے کو تعلق آتی ہے تو آداب عرض ہے کہو. پہلے لوگ بولتے آداب عرض ہے، تو آداب عرض ہے، اس میں کوئی کفر نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں؟ تو بعض الفاظ خود کافر ہیں، جیسے کہ یہ لفظ راعینا، اللہ نے یہ لفظ استعمال کرنے سے منع کیا. ہاں اس کی جگہ اچھا لفظ استعمال کرو جس میں کسی کو غلط استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، وہ ہے انظرنا. یوں کہو یا محمد انظرنا، یا رسول اللہ انظرنا، ذرا نظر کرم فرمائیے، دوبارہ ارشاد فرمائیے. تو تمہارے الفاظ بھی ایسے ہوں جس میں کفر نہ ہو. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں. وقول انظرنا، اور تم کہو انظرنا. واسمعوا، اچھا یہ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہو؟ اللہ کے نبی جو بات کر رہے ہیں غور سے سنو اس کو، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنا. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا جنت ہے کافر کے لیے اور ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے. جیل خانے میں کیا رہتا ہے؟ جو کھلائے کھانا پڑتا ہے. میں گھر میں جو ہے وہ آملیٹ کھاتا تھا، میں یہ کھاتا تھا، چکن 65. میں بولتے تو جیل خانے میں ہے بیٹا. تو جیل خانے میں جو کھلائے وہ کھانا پڑتا ہے، اور جو کپڑے پہنا ہے وہ پہننا پڑتا ہے. یہی بات سمجھ میں؟ اور جو بیرک میں رکھے وہاں رہنا پڑتا ہے، اس میں مرضی نہیں چلتی. اور جنت میں جو چاہے وہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں تمہاری مرضی چلے گی. اس لیے دنیا میں جو ہوتا نا، مسلمانوں ٹینشن نہ کو لے. اللہ نے ان کے لیے دنیا میں جنت بنا دیا ہے، لیکن آخرت کی نعمتوں میں ان کا حصہ نہیں ہے. اور تمہارے لیے اللہ جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش ہو جاؤ. کیا جی ہمارے جیسا نہیں ہوا؟ خدا کے فیصلے پہ راضی ہو جا. یہ بات سمجھ میں؟ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اپنی غلطیوں کو دوبارہ نہ کو دہراؤ. یہ بات سمجھ میں؟ دوبارہ ذرا شعور رکھو، بصیرت رکھو. ہاں جی، جذبات میں، مفاد میں، تعصب میں جو غلط فیصلے ہوتے ہیں نا، زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے. ہاں جی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. اس لیے ایمان والے سوچ سمجھ کے ہر کام کرو، لیکن
فائنل وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ایک بات سمجھ میں. ہاں بہرحال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر سلامت تو پگڑی ہزار. اللہ اور کامیابیاں تمہیں عطا فرمائے گا. اصل میں قرآن بندوں کو حوصلہ دلاتا ہے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور یقین ایمان ہے. تو قرآن اصل میں بندوں کو حوصلہ دلاتا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس ہوئے نا تو قرآن کریم کی تلاوت کر لو. سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے تو بھی قرآن کی تلاوت کرو. قرآن میں تمہارے لیے زندگی ہے، حوصلہ ہے قرآن میں. اس کے بعد پھر فرمایا. اچھا ایک حدیث سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے اور حضور کو سلام کرتے تھے، اور سلام میں ہوشیاریاں کرتے تھے. کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم، السلام علیکم. ایک دن حضرت عائشہ نے غور سے سنا انہوں کیا بول رہے بیٹے، السلام علیکم. اتنا ٹینشن آیا حضرت عائشہ کو. حضرت عائشہ نے فرمایا تم مرو تمہارا خاندان مر جائے. حضور نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ کیا بات ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سن رہے ہیں انہیں کیا بولا؟ السلام علیکم. السلام کے معنی ہلاک ہو جاؤ. جی السلام علیکم تم مر جاؤ، تم کھپ جاؤ. حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا جواب دیا وہ سنے گا تم؟ کہ جی. حضور نے فرمایا میں نے جواب دیا وعلیکم. وعلیکم کے معنی ہے جتنی بدوا تو دے رہا نا اتنی مرتبہ تیرے کچھ لگ جانا ہے. ایمان والوں کے الفاظ بھی کبھی ضائع نہیں ہونی چاہیے. یہ بات سمجھ میں. عقلمند انسان وہ ہے جو پہلے سوچے پھر بولے، اور بے وقوف وہ ہے جو پہلے بولے پھر سوچے میں کئی کو بولا ہوں گا. ابے پہلے سوچنا تھا نا بیٹے. ہیں جی. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں کیا جواب دیا سنیں؟ کہ جی میں نے کہا وعلیکم. وعلیکم کا مطلب ہے جتنی بدوا تو دے رہا نا وہ سب تیر کچھ لگ جاؤ. اللہ نے اسی کو فرمایا حیوک بما لم تحیک بہ اللہ. اے نبی دیکھا ان یہودیوں کو آپ کو ایسا سلام کر رہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا آپ کو سلام. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اس کی وجہ اصل میں تعصب ہے. اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے جو کافر ہیں، اور مشرکین جو ہیں نا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں خیر اور کوئی بھلائی حاصل ہو. وہ تو چاہتے ہیں تم ہمیشہ پریشانی چ رہنا. اور جی تمہاری خوشی ان کو ہضم نہیں ہوتی. لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بہرحال واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے دنیا کتنی دشمنی کر لے، لیکن اللہ کی رحمت ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ ضرور حفاظت کریں گے. ہمارے کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان آگو سوچ کے پریشان ہوتا ایسا ہوا تو ویسا ہوں گا. ابے کیسا بھی نہیں ہوں گا. تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ خود حفاظت کرتا ہے. کیا وہ حفاظت نہیں کریں گے؟
ہاں جی، ماں باپ حقیقی پیدا کرنے والے تو نہیں ہیں، ذریعہ ہیں، لیکن اولاد کی کیسی حفاظت کرتے ہیں؟ ہاں جی، وہ اللہ جو حقیقی خالق ہے، کیا انہیں حفاظت نہیں کریں گا؟ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ مہربان ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اس کے بعد پھر ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ شروع میں مدینہ کے اندر قبلہ بیت المقدس تھا، 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا، لیکن حضور کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ باضابطہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دے۔ اسی خواہش میں حضور نماز کے اندر بار بار اپنے رخ کو آسمان کی طرف اٹھا دیتے تھے۔ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، پرانے صحابی تھے انصار مدینہ میں سے، قبیلہ بنی سلمہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے ان کے مقام پہ پہنچے۔ یہ دیکھو، تعزیت کرنا یہ سنت ہے، کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو ان کے گھر جانا، ان کو تسلی دینا، اور جی تجہیز و تکفین میں، نماز میں شریک ہونا، تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، اور یہ سنت رسول ہے۔ وہ صحابی کا انتقال ہو گیا، پرانے صحابی تھے، وہ قدیم الاسلام۔ حضور ان کے گھر گئے، ان کو پرسہ دیا، تعزیت کی تسلی دی۔ وہ مرحوم صحابی کی بیٹی نے کہا، یا رسول اللہ، دوپہر کا کھانا یہاں کھا کے جاؤ، ہمارے یہاں۔ اللہ کے نبی انکار نہیں کر سکے، رحمت للعالمین تھے نا، اس گھر میں ابھی تازہ غم تھا۔ تو مرحوم صحابی کی بیٹی نے کہا، یا رسول اللہ، دوپہر کا کھانا کھا کے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھی بات بیٹا، میں کھانا کھا کے جاتا ہوں۔ حضور رک گئے۔ وہ صحابی کی بیٹی نے کھانا بنوایا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ 1-2 صحابہ ساتھ میں ہمیشہ رہتے تھے، یہ بات سمجھ میں۔ اور یہ محلہ مسجد نبوی سے بہت دور تھا۔ دوپہر کا کھانا آپ کھا لیے، اتنے میں محلے کی مسجد میں اذان ہو گئی، ظہر کی اذان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے اسی مسجد میں آئے۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، مدینے سے شمال کی جانب ہے بیت المقدس، اور جنوب میں مکہ ہے، کعبۃ اللہ ہے جنوب میں، اور ہمارے لیے کعبۃ اللہ مغرب میں ہے۔ تو اصل سمت قبلہ نہیں ہے، بلکہ جس سمت میں کعبۃ اللہ ہے وہ سمت قبلہ ہے۔ یورپ والوں کے لیے کعبۃ اللہ پڑتا ہے مشرق میں، ان کا قبلہ مشرق کی طرف ہے۔ ہمارے لیے قبلہ پڑتا ہے مغرب میں، ہمارا قبلہ مغرب ہے۔ مدینے والوں کے لیے قبلہ پڑتا ہے جنوب میں، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ مدینے والوں کے قبلہ حضور نے بیان کیا، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے، یعنی مدینے والوں قبلہ جنوب میں۔ تو حضور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آگے بڑھ گئے۔ آپ کے پیچھے مردوں کی صفیں تھیں، مردوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں تھیں،
اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، خیر القرون تھا وہ تقویٰ اور نیکی کا زمانہ تھا۔ ہاں جی، عورتیں بھی آتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھائی، ظہر کی 4 میں سے 2 رکعت پڑھائی۔ تیسری رکعت کے لیے حضور کھڑے ہو گئے، بس جی جبریل امین تشریف لائے آیت شریفہ لے کر، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آیت کے معنی یہ تھے، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، تو ضرور بالضرور ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں۔ لو پھر پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، یعنی کعبے کی جانب۔ تو حضور نماز میں ایسا گھوم کے آئے، دیکھو یہاں تھے، ایسا گھوم کے آ کے ادھر کھڑے ہو گئے، آپ کے پیچھے پورے مرد گھوم گئے، مردوں کے پیچھے عورتیں گھوم گئی، اور باقی 2 رکعت حضور نے کعبے کی طرف رخ کر کے مکمل فرمائی۔ اب دیکھو، ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پوری ہوئی نا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا۔ اب جتنے حاجہ ہوں گے تم میں یا عمرے والے، پورے وہاں ضرور گئے ہیں، ہاں جی، خاص طور سے جاتے ہیں۔ تو جب قبلہ تبدیل کیا گیا، اب اس پر یہودیوں نے شور مچایا۔ یہودی کہنے لگے ان کے دین کا کوئی صحیح نہیں ہے، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ رہے، کبھی ادھر منہ کر کے، کبھی ایک حکم دے رہے، کبھی بول رہے یہ نہیں دوسرا حکم ہے، یہ بھی کوئی دین ہے یہ؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں آیت نازل فرمائی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جو کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، یعنی ایکسپائر کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر حکم ہم لے آتے ہیں، یا اسی کے طرح اسی کے مثل حکم لے آتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ سمت اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے، اللہ جدھر حکم دے بس وہی درست ہے۔ پہلے اللہ نے ادھر رخ کرنے کا حکم دیا، وہ صحیح تھا، اب ادھر رخ کرنے کا حکم دیا، اب یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها۔ جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں یا اسی جیسی ہم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ بے شک۔ اچھا، ایک حدیث سن لو، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تکن نبوۃ قط الا تناسخت۔ کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو، ہر شریعت میں ہوتا رہا۔ خود یہودیوں کی جو شریعت ہے،
شریعت موسوی میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہی، اور فائنل اسلام ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے فائنل آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور جبل رحمت پر حج کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ فائنل آیت نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد دین میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے قیامت تک۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، بعض قبیلوں نے کہا کہ ہم نمازاں پڑھیں گے، سب کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تم الدین وانقطع الوحی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اَيُنْقَصُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین میں کمی کی جائے گی؟ اور میں سنو، حضور کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیتا تھا جانور کی اور اس کے پیر میں بندھنے کی رسی دیتا تھا، اگر آج وہ رسی بھی روک دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے یہ بڑے میاں بہت ہی جذبات میں آ گئے۔ ابو بکر ہمیشہ بہت نرم آدمی تھے، اس دن جو ہے اتنا جلال آ گیا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کچھ بولنے کی۔ عمر آگے بڑھے، کہا حضرت اتنا ٹینشن کئی کو لے رہے، خالی انہیں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں بڑھانا، باقی انہیں کلمہ پڑھ رہا، نمازاں سب ہے اس کے، اور اتنا بڑا ایکشن۔ ابو بکر نے جو ڈانٹا ہے عمر کو، کہا عمر اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تجھے کیا ہو گیا؟ دور جاہلیت میں بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا؟ عمر بھی چپ، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ ابو بکر نے کہا کوئی میرا ساتھ دے نہ دے میں اکیلا نکل جاؤں گا، گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے۔ صحابہ نے روکا، ٹھہرو خلیفہ مسلمین، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ بہرحال جب انجام ہوا، ان قبیلوں نے توبہ کی، زکوٰۃ دینے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور جو مرتد ہو گئے تھے وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بڑے میاں کا فیصلہ شروع میں ہمارے کو اچھا نہیں لگا، لیکن جب اس کا اینڈ ہوا نا تو وہ بہت اچھا تھا، اس کا انجام بہترین نکلا۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی اسلام میں کوئی حکم کم یا زیادہ کرنے کے۔ اب لوگاں جو ہے بعض چیزیں کھانے کے بارے میں، یہ نکو کھاؤ، یہ نکو کھاؤ، اللہ نے جو حلال کیا نا قیامت تک کے لیے حلال ہے، احتیاط الگ چیز ہے، یہ بات سمجھ میں، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ اب بعض لوگ بڑے وہ انٹریسٹ، سود، اب تو جائز قرار دینا چاہیے تھا، بہت مجبوری مسلمانوں کی۔ جو چیز حرام ہے قیامت تک کے لیے حرام ہے، یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، حالات کیسی بھی ہو دین کامل ہے، اس میں ذرا کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسی لے آتے ہیں۔ چند صحابہ ایک رات میں
نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک سورہ پڑھنا چاہا انہوں نے، یاد ہی نہیں آ رہا، نہ امام کو یاد آ رہا نہ مقتدی کو. گھبرا گئے نا وہ. بہرحال نماز کیسی تو بھی دوسری صورت پڑھ کے کر لی. صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صورت ہم پڑھنا چاہتے تھے، وہ یاد ہی نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے وہ بھلا دی ہے، سینوں سے اللہ نے بھلا دی ہے. اب یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں، یہ فائنل ہے، یہ یاد رکھو. اسی وجہ سے قرآن کے سمجھنے کے لیے یہاں ترجمہ ضروری ہے اور اس کی تحقیق ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری یہ ہے قرآن میں کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. کیونکہ قرآن میں بعض آیتیں وہ ہیں کہ تلاوت میں تو موجود ہیں لیکن اس کا حکم باقی نہیں ہے، اس کا حکم باقی نہیں ہے. تو کون سی آیت ایکسپائر ہو گئی، کون سی فائنل ہے، منسوخ کون سی ہے، ناسخ کون سی ہے، قرآن میں جاننا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک آدمی تقریر کر رہا تھا. مسلمانوں کو بہت شوق، میں بیان کرتا ہوں میرا بیان رکھو، بڑا شوق. تو حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک آدمی بیان کر رہا. حضرت علی داخل ہوئے، لوگوں سے کہا انہیں کیا بول رہا ہے، انہیں کیا بول رہا؟ لوگوں نے کہا جی واعظ و نصیحت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ کہہ رہا ہے میں فلاں ابن فلاں ہوں. پھر اس شخص کو بلا کر پوچھا کیا تو قرآن و حدیث کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نا. حضرت علی نے فرمایا فوراً یہاں سے نکل، دوبارہ ہماری مسجد میں بیان نہیں کرنا. قرآن میں کون سی آیت کا حکم منسوخ ہے، کون سی آیت کا حکم ناسخ ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے حکم بدل دے، جو چاہے حکم فائنل کر دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں و زمینوں کی بادشاہت. حقیقی بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی خندق کھود رہے ہیں اور اس موقع پہ آیت نازل ہوئی. آپ یوں دعا کیجئے اے اللہ جو ملک کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، تو جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. تمام بھلائیاں تیری ہاتھ میں ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے. اس وقت حضور نے فرمایا تھا مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ مسلمان فارس اور روم کے ملکوں پر پہنچیں گے اور اللہ میری امت کے لیے یہ دونوں سپر پاور طاقتیں میری امت کو عطا فرمائے گا. تو منافقین کہنے لگے ہاں دیکھو
خواباں دیکھ رہے بڑے بڑے فارس اور روم کے، اور حالت یہ ہے کھانے کو نہیں ہے، 3 دن کے بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت جابر نے فرمایا میں نے دیکھا حضور خود خندق کی مٹی اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ مبارک پر پیٹھ پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو منافقین نے کہا ہاں دیکھو بڑے بڑے خوابہ ان کے، حالت یہ ہے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور خوف کی وجہ سے خندق کھود رہے ہیں اور خواباں دیکھ رہے بڑے بڑے ملکوں کے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ملک کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عطا فرماتے، جس سے چاہے چھین لے، یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ اور جی انسان کوشش کرتا ہے لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہم مسلمان بڑے انہوں آئے تو ہمارا بھلا ہوتا تھا، انہوں آئے تو کوئی آتا تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ ہاں جی، ہمارا تو بس اللہ ہی ہے بس۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ہماری حفاظت اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ نے 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ایک قرآن کی حفاظت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن کو ہم نے خود نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پوری دنیا مل کر بھی قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ۔ نمبر 2، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے، اللہ نے خود لیا۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سارے مل کے یہ چاہتے ہیں اسلام کے شمع کو اپنے پھونکوں کی طاقت سے بجھا دے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہے اپنے اس نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس لیے ہمارے کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسلام کا کیسا ہوگا، تمہارا کیسا ہوگا اتنا سوچ لو۔ ہاں جی، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور قرآن کی۔ اب ظاہر بات ہے یہ مضبوط بن کر میں اگر تم بھی آ گئے نا، تمہاری بھی حفاظت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ محفوظ قلعوں میں تم آ جاؤ قرآن کے، اسلام کے، تو تمہاری بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس سے باہر رہ رہے کورے چھتراچا باہر گیلے رے تل میلے، وہ فون والی بولتی نا کورے چھتراچا باہر ہے، یعنی تمہارا کانٹینٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اسلام اور قرآن کے کوریج کے اندر رہو۔ یہ بات سمجھ میں، اللہ کا وعدہ ہے
اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے جی؟ تو اللہ کا وعدہ ہے، دو چیزوں کو پوری دنیا مل کر مٹا نہیں سکتے، ایک قرآن، ایک اسلام۔ اگر تم اس کی حفاظت میں آ گئے نا، تمہیں بھی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اسلام اور قرآن۔ اچھا، اب رہ گئی بات طوفان کی، تو سن لو کہ طوفان جو اٹھ رہا ہے وہ بیٹھے گا ایک دن، ایسے نہ جانے کتنے ہی طوفان گزر گئے۔ یہ بات سمجھ؟ مسلمان بہت مایوس ہو جاتے، ذرا مرضی خلاف ہوا، کیسا کرنا رے بھائی، اب کیسا ہوں گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اتنا کمزور ہے کہ اسلام ہے جی۔ اللہ کا منتخبہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا منتخبہ دین ہے، اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ہاں، اتنا ضروری بات ہے کہ مسلمان پہ جو پڑتی ہے نا، ان کی غلطیوں کی سزا پڑتی ہے۔ غلطی کرا رہے، مارا ایک جوتا سر پہ، دوبارہ غلطی نہ کو کر۔ یہ حالات جو ہے نا، یہ ہمارے کو سدھارنے کے واسطے ہیں۔ یہ حالات جو آتے ہیں نا، ہماری غفلت دور کرنے کے واسطے آتے ہیں۔ بچہ چلتے چلتے دوسری طرف گیا نا، باپ ایک مارتا، ابے سیدھا چل۔ یہ خدا کی طرف سے یہ تنبیہات ہیں، ایمان والا تم ٹینشن نہ کرو، ٹینشن نہ کرو، اللہ مالک ہے، ہیں جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رافع بن حریملہ یہودی اور وہب بن زید یہودی، ان دونوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے سامنے آسمان پہ جا کے کوئی کتاب لے کر آؤ، ہم اس کو پڑھیں گے، یا آپ اگر سچے رسول ہیں زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دو تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا، خبردار، کیا تم اپنے رسول سے ایسی چیزیں طلب کر رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت ان کی قوم نے طلب کیا تھا؟ ان کی قوم نے کہا تھا، موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ اللہ جی بول رہا ہے یا کون سا اور کوئی بول رہا ہے؟ جب تک اللہ کو ہمارے فیس و فیس لا کے نہ بتا دے جب تک نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ایسی بجلی کی کڑک ان پہ ڈال دی، 70 کے 70 وہیں پہ مر گئے بیٹھے۔ جی، رات بھر موسیٰ ان کے سرانے کو روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ یہ نادانوں کی وجہ سے تو نے مار دیا ان کو، میں اپنے ذمہ داری پہ لایا تھا ان کو، میرے کیا معلوم نہ ایسے حرکتاں کریں گے، میں اکیلا جاؤں گا، قوم میرے کو مار ڈالتی کہ ہمارے آدمیوں کو کہاں دھوکے سے مروا دیا موسیٰ، اللہ ان پہ رحم کر، جان دے ان کو معاف کر دے۔ رات بھر روتے رہے، اللہ نے صبح ان کو پھر زندہ کیا، 70 کو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم
لعلکم تشکرون۔ ایک اور شان نزول آیت شریفہ کا، جب اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کی آیت نازل فرمائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کے ذمہ اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا گیا ہے، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھے، اور جو انکار کر دے اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، فرمایا سنو اللہ نے حج تم پہ فرض کیا۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ دیکھو یہ اگو باتیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی کو یہ سوال اچھا نہیں معلوم ہوا، حضور نے ناراضگی سے چہرہ پھیر لیا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ پھر وہی سوال ریپیٹ کرے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور پھر ناراض ہو کے چہرہ پھیر لیے، ان کے پھر سمجھ میں نہیں آیا، تیسری مرتبہ انہوں نے وہی سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور کو اتنا ٹینشن آیا، جلال آ گیا، فرمایا نہیں، ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم نہیں کر سکتے۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، خبردار لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اللہ کے رسول سے اگوں سوالات نہ کو کرو، قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر وہ حکم تم پہ فرض کیا گیا نا بعد میں بہت مہنگا پڑے گا تمہارے کو، بعد میں نہیں کر سکو گے۔ تو فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیا گیا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ایمان کی قدر کرو، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے یقیناً وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کاش کہ وہ تم کو ایمان کے بعد کافر بنا کے لوٹا دیں، اس لیے انہوں اسلام میں کنفیوژن ڈالتے رہتے، اسلام میں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، تمہارا تم دیکھو رہے اپنا، ہاں جی، اچھا ان کے بارے میں بولے نا ان کو بڑا غصہ آتا ہے، ہمارے بارے میں کیسا، اور تم جو بول رہے ہیں تمہارے کو ڈھیلے ہمارے کو نکو کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے، اہل کتاب بولے تو یہودی اور عیسائی، یہودیوں کو تورات دی گئی، عیسائیوں کو انجیل دی گئی، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا کے چھوڑ دے، حسدا من عند انفسہم، کیوں؟ ان کو تم سے حسد ہے، تمہارے پہ جلتے، انہوں بولتے تھے اللہ کی مہربانی کتابیں ہمارے کو دی گئی، کس کو بھی نہیں ملنا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، من بعد ما تبین لهم الحق، حق ظاہر ہونے کے باوجود بھی وہ تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اب جب یہ تم سنو گے تمہارے کو بہت ٹینشن آ رہا ہوگا، ارے بیٹے ہمارے بارے میں ایسا بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں ٹینشن نہ کو لو، صبر کرو، فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، دل بڑا کرو، جی
ایمان والے کا دل جو ہے بڑا رہتا ہے. ہاں جی، جیتنا کمال نہیں ہے، ہارنے کو بھی برداشت کرنا بہت بڑا دل ہونا اس کو. ہاں جی. تو اللہ نے فرمایا جو لوگ تمہارے خلاف کچھ کر رہے ہیں نا، تم کچھ بھی نہ کرو، معاف کر دو ان کو. فاعفوا واصفحوا، یہ دلیل قرآن کی ہے، یہ ہماری رائے نہیں ہے. یہ لوگ بولتے ہیں مول صاحب زیادہ صبر کرے تو خبر میں چل جاتے ہیں. میں بولا انہیں خبر میں گیا تو اچھا ہے بیٹا. ایک صاحب میرے کو بولے مول صاحب وہ یہ حکم کیا ہے، وہ حکم میں بتایا. انہوں نے بولے بہت مشکل ہے نا جی. میں بولا کیا اسلام آسان سمجھ رہا کیا بیٹا؟ ہاں جی، اسلام آسان نہیں ہے، بہت پابندیاں ہیں اس میں. اور ہم بولتے ہیں آزاد رہنا پھر مسلمان رہنا. نہ، اس کا جو رزلٹ ملنا نا اسلام کا، وہ تو پابندی کرے تو رزلٹ ملتا ہے. ہاں جی. تو کتنا بڑا دل گردہ چاہیے کہ اپنے دشمن کو، ظالم کو معاف کرنا. ہاں جی، یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے. یہ فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ خود جو ہے اپنا حکم لے آئے گا. حکم سے مراد اللہ خود سزا دیں گا. تو تم اپنے ہاتھ میں قانون کیوں لیتے؟ اللہ پہ چھوڑ دو. چنانچہ ایسی ہوا، اللہ نے بدر میں اپنا حکم نازل فرمایا، اور جتنے کٹر تھے نا 70 بدر میں مارے گئے، ابو جہل سمیت. تو اللہ پہ چھوڑ دو. اب خود انوالو ہوتے اور جوتے کھاتے. تم ایسا کیوں بولے؟ بولو نہ کو. اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھو. اللہ کے رسول کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، عبداللہ. تو کافروں نے تانا دیا، ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کا دین ان کی زندگی تک رہیں گا، انہوں چلے گئے تو آگے ان کے بیٹے نہیں ہیں. حضور کو بڑا صدمہ ہوا، ایک تو بیٹے کے انتقال کا، اور دشمن ہمدردی کرنا چھوڑ کے اور ٹارچر کر رہے. تو اللہ نے اپنے نبی پر قرآن کی سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر. ایک نعمت اگر چھن گئی تو آپ افسوس کیوں کر رہے؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. آپ کو ہم نے جنت کی نہر کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی. لہذا دشمن کے منہ نکو لگاؤ. فصلی لربک وانحر، 2 کام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو اور قربانی دو. ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گا. ہاں جی، ہم تبصرے کر کے پھنس جاتے. نہ کہو، زبان پہ ذرا کنٹرول رکھو، دل ذرا بڑا کرو، تھوڑا صبر کرو. یاد رکھو صبر بزدلی نہیں ہے، بلکہ صبر اللہ کا حکم ہے، اور اس پر اللہ کی مدد کی خوشخبری ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ قرآنی ہدایات ہیں. دیکھو کیسے کیسے حالات میں قرآن کیا کیا ہدایت دے رہا ہے. قرآن کبھی اپنے ماننے والوں کو مایوس نہیں کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے. کبھی صبر سے، کبھی عزم سے قرآن رہنمائی کر رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کا اہتمام کرو. نماز چھوڑ کے دین کوئی نہیں. بہت خدمات کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. نماز پہلے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، مالدار ہیں زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم نیک کام کرو گے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
تو جو بھی نیک کام تم آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس، اللہ اس کا اجر و ثواب تمہیں ضرور دے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو نا اللہ دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب تمہیں ضرور دے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا۔ مدینے کے یہودیوں کو پتہ چلا، وہ بھی آ گئے۔ اب حضور کی ایسی مجلس تھی، تینوں گروپ اس میں ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہودیاں بھی آ گئے ہیں، عیسائی بھی آ گئے۔ یہودی کہنے لگے کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائی کہنے لگے نا نا، عیسائیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا بیٹا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہنے لگے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا جو نصارہ۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ محض ان کی خوش فہمیاں ہیں، ان کی آرزویں اور تمنائیں، اس کی سوا کوئی حقیقت نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے کہو اچھا تم جنت میں تمہاری ہے نا، ذرا کوئی وثیقہ لے آؤ، جنت کا کوئی پرمان پتر ہوں گا نا تمہارے پاس، لاؤ ذرا بتا، اللہ نے تمہارے نام پہ لکھ دیا ہوں گا تو چٹھی ہوں گی نا کچھ تو بھی، رجسٹری چٹھی۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ کہیے لاؤ ذرا تمہاری دلیل سند لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد پھر جنت میں داخلے کا قانون بیان کیا، بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، پہلی شرط ایمان جس کا تعلق دل سے ہے، دوسری شرط نیک عمل، ایمان اور نیک عمل جس میں ہوگا اسی کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ایمان اور نیک عمل 2 شرطیں ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گیا، اپنی کوئی خواہش باقی نہ رہی، بس اللہ کے حکم پہ عمل کرتا رہا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، حال یہ کہ وہ نیکوکار بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر ہے پورا پورا اس کے رب کے پاس ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا آخرت میں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودیوں نے کہا یہ عیسائی جو ہے نا حق پہ نہیں ہے یہ۔ اس کے ریئیکشن میں عیسائیوں نے کہا وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی بھی حق پہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھا یہ عالمہ لڑ رہے آپس میں ایک دوسرے سے، ہاں جی، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب کتابیں پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یہ پڑھے لکھوں کا دیکھ کے وہ عرب کے جو جاہلاں تھے نا بت پرست، انہوں نے کہا یہ سب حق پہ نہیں ہے، ہم حق پہ ہیں۔ ارے واہ، عالمہ تو عالمہ، جاہلہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے فرمائے دنیا میں فیصلہ نہیں ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ،
اللہ خود فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے سے روک دے اور مسجدوں کو ویران کرے، مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرتا رہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی نے عمرے کے لیے احرام باندھا، 1400 صحابہ کو لے کر چلے۔ جب آپ حدیبیہ کے موقع پر پہنچے، آپ نے عثمان غنی کو بھیجا کہ مکے کے سرداروں کو اطلاع دے کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ اس وقت ان کا قبضہ تھا اس پر۔ حضور کو اطلاع ملی کہ مشرکین نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بہت غصہ آیا۔ حضور نے ایک ببول کے درخت کے نیچے حدیبیہ میں صحابہ سے بیعت لی کہ ہم تو ضرور جا کر رہیں گے اللہ کے گھر، اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو ان سے ہم لڑیں گے۔ بعد میں اطلاع ملی عثمان غنی کے بارے میں جو افواہ تھی وہ غلط تھی۔ پھر جو ہے حضور اور مکے والوں کے درمیان صلح ہو گئی، صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اللہ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، اللہ کے گھر سے روکنے والا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو خود چاہیے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی غیر ایمان والا مسجد میں داخل ہونا چاہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں کم سے کم اللہ کا خوف ہو اور احترام کر سکتا ہے تو اسے اجازت دی جا سکتی۔ اسی طرح سے اس کا اور ایک شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے جب بیت المقدس میں شرارتیں کی تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا اور اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہودی قید سے آزاد ہو کر واپس آئے تو ذرا سدھر گئے، سدھرنے کے بعد پھر بگڑ گئے۔ اللہ نے پھر روم کے شہنشاہ تیتس کو ان پر مسلط کیا اور اس نے یہودیوں کو ان کا قتل عام کیا اور مسجد بیت المقدس کو ڈھا دیا۔ حضرت سلیمان نے جس کو تعمیر کروایا تھا جنات کے ذریعے سے، اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، اس کی ایک دیوار باقی رہ گئی، ایک دیوار ابھی بھی باقی ہے۔ یہودی اس دیوار کے پاس جا کے لپٹ کے روتے ہیں، اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کی جو مسجد تھی، اس کے نیچے تابوت سکینہ ہے۔ تابوت سکینہ انبیاء کے تبرکات تھے اس میں، بنی اسرائیل جنگ میں اس کو آگے رکھتے تھے، اللہ ان کو فتح دیتا تھا۔ تو وہ صندوق جو ہے چلا گیا۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ اس مسجد کے نیچے، ہیکل سلیمانی کے نیچے وہ تابوت ہے، اور اس تابوت میں من اور سلوہ ہے، تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اسی لیے یہودی مسجد کے نیچے کھودتے ہیں، سرنگ لگاتے ہیں، اسی کی تلاش میں ہیں تابوت سکینہ کے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے مسجدوں میں اللہ کے عبادت سے، ذکر سے روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، لہذا اگر کوئی غیر ایمان والا مسجد میں داخل ہونا چاہے
اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، اللہ سے ڈرتے ہوئے احترام کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، جو اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اللہ جس سمت رخ کرنے کا حکم دے وہی ہمارے لیے قبلہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے پھر ادھر ہی کیوں کرنا؟ بھئی مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، جدھر بھی رخ کرے تو اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا، پھر ایک سائڈ میں کیوں کھونا؟ اس وجہ سے اس میں حکمت ہے، وہ ہے حکمت اتحاد قلوب، ڈسپلن۔ ورنہ اگر اجازت ہوتی کہ کدھر بھی رخ کر کے پڑھے تو ہوتی، تو امام کا رخ اپنے گھر کی طرف ہوتا، مؤذن صاحب اپنے گھر کی طرف،